یہ جو تم مجلسیں پڑھ لیتے ہو، یہ جو تمہیں مصاحف میں گھبراہٹ نہیں ہوتی، یہ جو تم ماتم کر لیتے ہو، مرثیہ پڑھ لیتے ہو، ذکر مولا کر لیتے ہو، نعرے لگا لیتے ہو، یہ جو تم جوگی پور بگرے ادھر ادھر شہروں میں جہاں جہاں مولا کے روضے ہیں چلے جاتے ہو، یہ جو تم کربلا چلے جاتے ہو، کاظمین چلے جاتے ہو، نجف چلے جاتے ہو، یہ اپنے پیسوں سے نہیں جاتے، ماں کی طہارت سے جاتے ہو۔ کبھی اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ تمہارے پاس پیسہ ہے، پیسے کی وجہ سے تم حسین کی بارگاہ میں چلے آئے۔ حسین کی بارگاہ میں بس طہارت کی وجہ سے آدمی جاتا ہے، اور جو جاتا ہے وہ علیہ السلام بن جاتا ہے۔ بہت بڑا جملہ کہنے والا ہوں، جوانوں میرے ساتھ رہنا، وقت نہیں ہے، 20-25 منٹ میں مجھے مصائب سمیت تقریر ختم کر دینی ہے مجلس کو۔ بھائی حور کا حسب و نسب بدلا تھا کیا؟ حور کا چمن بھائی ڈریس بدلا تھا کیا؟ ڈاکٹر صاحب حور کا نام اور کنیت بدلی تھی کیا؟ حور کی لینگویج بدلی تھی کیا؟ حور کی جگہ بدلی تھی کیا؟ حور کربلا سے کہیں باہر تھا کیا؟ کچھ بھی تو نہیں بدلا نا، کچھ بھی نہیں بدلا۔ وہی ماں باپ پہلے تھے، وہی ماں باپ بعد میں، وہی زبان پہلے تھی، وہی زبان بعد میں، وہی لباس پہلے، وہی لباس بعد میں، وہی کام پہلے، وہی کام بعد میں، بس بدلی ایک چیز، پہلے دنیا کی طرف منہ تھا، اب حسین کی طرف چہرہ ہو گیا۔ حسین کی طرف آؤ گے، حسین کی طرف آؤ گے، حسین تمہیں بچا لیں گے۔ بیٹا یہ ویڈیو بند کر، بیٹا ویڈیو بند کرا، ہاں بیٹا ویڈیو بند کرا۔ حسین تمہیں کیا دیتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے، حسین تمہیں کیا دیتے ہیں تمہیں پتہ نہیں۔ اب پوری گفتگو کو پلٹ رہا ہوں، اگر تم دیکھو کسی کو، کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی لڑکی، کوئی انسان، کوئی فیملی، کوئی بندہ، کوئی دوسرا شخص، اگر تم دیکھ رہے ہو پہلی سال زیارت میں جا رہا ہے، دوسری سال جا رہا ہے، تیسری سال جا رہا ہے، چوتھی سال جا رہا ہے، 10 سال سے زیارت کر رہا ہے، مگر جیسا جھوٹا پہلے تھا ویسے ہی جھوٹا اب ہے، جیسا مکار پہلے تھا ویسے ہی مکار ہے سب ہے، جیسے دغاباز پہلے تھا ویسے ہی دغاباز اب ہے۔ تو پریشان مت ہونا، سمجھ جانا عراق تک گیا ہے، حسین تک نہیں گیا۔ ساتھ مل کے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عادل عراق تک گیا ہے، حسین تک نہیں گیا۔ جو حسین تک جاتا ہے وہ صرف نہیں بدلتا، اس کا بھائی بھی بدلتا ہے، اس کا بیٹا بھی بدلتا ہے، اس کا غلام بھی بدلتا ہے۔ محسوس کر پا رہے ہو حسین کو؟ ذرا سمجھو، نزدیک سے سمجھو، تاکہ میں 2-4 باتیں کہہ دوں آپ سے۔ مجلسوں میں تیاروں کے مت آیا کرو، تیاروں کے، کل رات مجلس ہے، کل دن مجلس ہے، بھئی یہ تو سنا تھا کہ لڑکیاں تیار ہوتی ہیں، چلو سمجھ میں آتا ہے، مجلسوں میں لڑکے بھی تیار ہو رہے ہیں، تیاروں کے مت آیا کرو۔ زہرا تمہارا چہرہ نہیں دیکھتی، تمہارے آنسو دیکھا کرتی ہے۔ آنسو، یہ آنسو کی جگہ ہے۔ اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے، لباس نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے، تمہیں مجلس میں بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے، تمہیں منبر پہ بولنے کا طریقہ نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے، مگر تمہارے آنکھوں کے کٹورے میں اگر 2 قطرہ آنسو نہیں ہے تو مسئلہ ہے۔ چونکہ یہاں آنسوؤں کی قدر ہے، یہاں ڈگریز کی قدر نہیں ہے، یہاں ڈاکٹر صاحب کی تقریر اور قلب رشید کا امامہ نہیں دیکھا جائے گا، یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ حسن کے قاسم پر کون گریہ کر رہا ہے، یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ لیلا کے علی اکبر کو کون رو رہا ہے، یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ رباب کے علی اصغر پہ کون تڑپ رہا ہے۔ لے آیا ہمیں تمہیں مصائب کی منزل پر، مصائب کے لیے روایتوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھو میں مصائب شروع کروں تمہارے سامنے، مدینے سے تمہیں لے کے چلوں اور مدینے پہنچاؤں، خدا کی قسم 4 گھنٹے پڑھوں گا، تم روتے رہو گے، مگر یہاں علماء میں ایک امتزاج ہے،
علماء میں ایک درس ہے، علماء میں ایک بیان ہے. جب تم ممبر پہ بیٹھو اور مصلی پہ جاؤ، یہ مت دیکھو تمہیں روایتیں کتنی یاد ہیں، یہ دیکھو کہ ایک بوڑھا انسان جس کو بیماری ہے، اسے باتھ روم کے لیے اٹھ کے جانا ہے، وہ مجلس کی شرم میں بیٹھا ہوا ہے، تو کم سے کم الفاظ میں اپنا درد بیان کر دو. چونکہ مجلس سید الشہداء تہذیب سکھاتی ہے، مجلس سید الشہداء تمدن سکھاتی ہے، مجلس سید الشہداء درس سکھاتی ہے، مجلس سید الشہداء آبرو کرنا اور آبرو دینا سکھاتی ہے. میرے عزیزوں، میں ذائقہ ماتم اٹھاؤں، 40 مجلسوں کی ہماری عورتوں میں کتابیں، میں اوپر سے لے کے آخر تک پڑھ ڈالوں. پڑھنا امپورٹنٹ نہیں ہے، عوام کو فکر دینا امپورٹنٹ ہے. میں تمہیں کربلا کی فکر دیتا ہوں. اگر کوئی مسلمان ہے وہ علی اکبر کو دیکھ کے روئے گا، چونکہ وہ رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، علی اکبر شبیہ رسول تھے. اگر کوئی مومن ہے تو وہ عباس کو دیکھ کے روئے گا، چونکہ عباس علی کی ہو بہو تصویر تھے. اگر وہ مومن ہے تو عباس کو دیکھ کے روئے گا، اور اگر وہ انسان ہے تو علی اصغر کو دیکھ کے روئے گا. اگر وہ انسان ہے علی اصغر کو دیکھ کے روئے گا. میری ماں بہنوں، آج میں تم سے مصائب کے کوئی جملے نہیں سنانے والا، میں تمہیں بس یہ بتانے والا ہوں، جن گودیوں میں بچوں کو تم نے پال کے بڑا کر دیا نا، وہ شام واپس نہیں آتے تو تم تڑپ جاتی ہو. وہ جو رباب کا بیٹا گیا نا، واپس نہیں آیا. جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے. سمن بھائی، آپ تو کربلا جاتے ہیں، دو روایتیں مجھ سے سن لو. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. میرے جوانوں، تم بیٹھو. ابھی تھوڑی دیر پہلے بارش شروع ہو گئی، بارش شروع ہوئی تھی، آسمان سے آگ نہیں برس رہی، بھیگ جاتے. گرمی دور ہوتی، گرمی اوپر سے گر نہیں رہی تھی. تمہیں کیا پتا کربلا میں کیا حالات تھے. ہمارے ساتھ جوانوں، تمہیں یاد کر، ہمارے ساتھ ایک زائر تھا. میں کھانا کھا رہا تھا، میں نے پوچھا بہت پریشان لگ رہا ہے، میرے ساتھ کھانا کھا لے. عباس نام تھا. کہتا مولانا اس شہر میں بھوک نہیں لگتی، اس شہر میں تو بس پیاس لگتی ہے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. 35 سال سے مجلس پڑھ رہا ہوں، 35 سال سے، 22 سال سے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں. دیکھو، جب کہیں میت ہوتی ہے 3 قسم کے رونے والے ہوتے ہیں. 3 قسم کے، بھیا سن رہا ہوں نا، 3 قسم کے رونے والے ہوتے ہیں. ایک گلی والا روتا ہے، ایک پڑوس والا روتا ہے، اور ایک گھر والا روتا ہے. خدا نہ کرے تمہاری زندگی میں وہ دن آئے جب تم حسین پر گلی والوں کی طرح رو. خدا نہ کرے وہ دن آئے جب تم حسین پر پڑوس والوں کی طرح رو. جب بھی رویا کرو ایسے رویا کرو جیسے گھر والے روتے. سلامت رہو، تمہاری آواز بدل دو. سلامت رہو. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. سائلہ کے سوال کرتا ہے، سائلہ کے سوال کرتا ہے، مولا میں غریب ہوں، میری مدد کر دے. کہاں کا رہنے والا ہے؟ فلاں مقام کا رہنے والا. یہ بتا تیرے علاقے میں کون لوگ ہیں؟ کہ مولا میرے علاقے میں مسلمان رہتے ہیں. یہ بتا خدا نہ کرے اگر تو مر جائے تو وہ کیا کریں گے؟ کہ مولا دفن کر دیں گے. مسلمان ہے، میت کو چھوڑیں گے نہیں. کہ پھر تو غریب نہیں ہو سکتا. غریب تو میرا بابا حسین تھا. جزاکم اللہ. بس 2-3 روایتیں سن لو، مجلس تمام ہے. یہ جملہ اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. تمہیں پتا ہے کربلا میں کچھ سروں نے باتیں کی ہیں. کربلا میں کچھ سروں نے باتیں کی ہیں. راستے میں بھی کچھ سروں نے باتیں کی ہیں. شام پہنچنے سے پہلے بھی کچھ سروں نے باتیں کی ہیں. یہودی ہے،
اپنے بچی کے ساتھ بازار آیا ہے، اچانک میں دیکھتا ہے کہ ایک سر حمد الہی کر رہا ہے۔ دیکھ کے تعجب سے اس سر کو دیکھتا ہے جو خون میں بھیگا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے تازگی کے ساتھ، زیادہ پرانے دن کا معاملہ نہیں، ابھی جس کے سر کو تن سے جدا کیا گیا ہے۔ دیکھ کے رونے لگتا ہے، پھر اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے، بیٹی بھی رو رہی ہے، پوچھتا ہے میری لاڈلی تو کیوں گریہ کر رہی ہے؟ بابا تو نے کس سر کو دیکھا؟ میرے لال میں نے اس سر کو دیکھا بابا، وہ چھوٹے سر کو بھی دیکھا بابا، مجھے نام نہیں پتا بابا، وہ چھوٹا سر بھی بول رہا ہے بابا، نہیں معلوم کیا بول رہا ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ کس مہینے میں بیٹھے ہو؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ کس مہینے میں بیٹھے ہو؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس کی پہلی تاریخ کو حسین کی ماں کی پسلی توڑ دی گئی۔ حسین کی ماں کی پسلی توڑ دی گئی۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں، ابھی ہفتہ پورا نہ ہوا تھا، علی اصغر اور رباب کی ماں دنیا سے چلی گئی۔ سید سجاد رباب کے پاس کھڑے ہیں، اماں خبر ملی ہے چاہنے والے نے دشمن کی گردن اتار دی۔ رباب سے کہتی ہے اماں کھڑی ہو جائیے، کب تک دھوپ میں بیٹھیں گی؟ زینب فرماتی ہے سجاد میرے لال کسے پکار رہا ہے؟ رباب زندہ نہیں ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ بس دو جملے سن لو اور مجلس تمام ہے۔ ہماری کو دیکھتے رہنا اور زیارت کرتے رہنا، ہو سکے تو سارے اس ممبر کے خطیبوں کے لیے دعا کرنا جنہوں نے آج خدمات انجام دی ہے، بڑے آرام سے سننا۔ رباب اس بی بی کا نام ہے، رباب اس بی بی کا نام ہے جو ہر مصیبت کی گواہ ہے، جس نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر کو گٹھری لاتے دیکھا اور قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے کو سجاتے دیکھا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ دربار میں رباب نے اپنے شوہر سے گفتگو کی ہے۔ کون ہے شوہر؟ حسین ابن علی۔ سر کو دیکھ کے فرماتی ہیں میرے سید و سردار، ایسا کوئی موقع نہیں آیا جب رباب کو کچھ بولنا تھا اور آپ میری زبان نہیں بنے، آپ نے ہر وقت باتیں کی ہے۔ اے میرے سید و سردار مجھ سے باتیں کرے۔ یہ گفتگو حسین اور رباب کی تھی۔ میں تمہیں ایک اور گفتگو سناتا ہوں۔ باپ کے سامنے بیٹا بیٹھا ہوا ہے، بیٹے نے باپ کا سر اٹھا کے گود میں رکھا۔ حسین کی دھیرے سے آنکھ کھلتی آنکھ کو دیکھ کے فرماتے بابا تیرے بال سفید ہو گئے، بابا تیری داڑھی سفید ہو گئی۔ فرمایا سجاد میری بال داڑھی سفید ہوئی، مگر میرے لال تو 24 برس کا، تیری داڑھی کے بال سفید کیسے؟ فرمانے لگے بابا مدینے سے باحجاب عورتوں کو اپنے ساتھ لانا اور تھا، ارے بازار میں پھوپھیار بہنوں کو ننگے سر لے جانا، بابا تیرا سجاد۔
हुसैन है सुराश रहेगा